ابھی کچھ دن پہلے نرسنگھانند نے جو کہ نبی کی شان میں گستاخیاں کی۔ قرآن مجید اللہ کا مقدس کلام ہے، اس کلام کے، اس کتاب کی جیسی کوئی دنیا پہ کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کی، اللہ کے مقدس قرآن کی توہین کی، لیکن پولیس نے کیا کیا؟ پولیس پرشاسن اس کے لیے کچھ ایکشن نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہم لوگ جو اس کے خلاف اگر بولتے ہیں تو ہمارے لیے ہی دباؤ پڑتا ہے کہ تم اس کے خلاف نہ بولو۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی مفتی سلمان اظہری نے اس کے لیے بولا، اسے مباہلے کا چیلنج دیا، تب ان کو بھی پولیس نے دھمکایا کہ تم اس کے خلاف ہرگز نہیں بول سکتے۔ وہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا جا رہا ہے اور پولیس پرشاسن کچھ نہیں کر رہی ہے، اور اگر احتجاج کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف بولا جا رہا ہے، تب پولیس پرشاسن ہم لوگوں کو ہی منع کر رہی ہے۔ آخر ایسا دوگلا پن کیوں ہے؟ یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپڑیاں کرنے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا ٹھہرانے والوں، یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو، سیرت نبی پڑھو۔ میرے آقا کا دل تو اتنا نرم تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ کافروں سے بھی بہت نرمی سے بولتے تھے۔ آپ کو یاد نہیں ہے وہ بوڑھی عورت جو کہ آپ پر روز کوڑا پھینکتی تھی؟ آج اگر ہم کسی کے اوپر ایک کیلے کا چھلکا پھینک دیں تو وہ شخص فوراً اس کے تھپڑ مار دے گا جس نے اس کے اوپر کیلے کا چھلکا پھینکا ہوگا۔ لیکن میرے آقا پر قربان جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ روز کوڑا ڈالتی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نکل جایا کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے، مسکرا کے نکل جایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ ایک مرتبہ اس نے کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آج اس بوڑھی عورت نے مجھ پر کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ آج وہ کوڑا پھینکنے کے لیے نہیں آئی، روز مجھے دیکھتی ہے، جلن میں، مجھ سے نفرت میں ہمارے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، آج کیوں نہیں آئی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج اس کی طبیعت خراب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے گھر گئے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے میرے آقا کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی کہ جو نبی جس کا دل اتنا نرم ہے، جو نبی جس پر میں کوڑا ڈالتی تھی تب بھی وہ میرے لیے برا نہیں سوچتا تھا، بلکہ وہ آج مجھے دیکھنے کے لیے آیا، تو آخر اس کا کردار کیسا ہوگا؟ اس سے اگر میں محبت کروں گی تو ہی میرے لیے بھلائی ہے۔ بوڑھی عورت فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ٹپڑیاں کر رہے ہو، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا ٹھہرا رہے ہو۔ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طاقت تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ جبریل امی، آپ جانتے ہیں جبریل امی جب آتے تھے آپ کو پڑھانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پڑھیے، جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو جبریل امی آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ پڑھیے، تو آپ کہتے تھے میں نہیں پڑھوں گا۔ تو حضرت جبریل امی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دباتے تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ دبایا اور تینوں مرتبہ پسینہ آ گیا۔ وہ جبریل امی جس نے قوم لوط کو سے اٹھا کے اور نیچے زمین میں دھسک دیا تھا، نیچے زمین میں پوری الٹ پلٹ دیا تھا، تو وہ جبریل جب نبی کو دباتے ہیں تو آپ کو پسینہ آ جاتا ہے۔ تو یہیں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ بھی لگا لیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ کو گالیاں بھی دی جاتی تھیں تو آپ نرمی سے پیش آتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے۔ آج تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ٹھہرا رہے ہو، ٹپڑیاں کر رہے ہو، غلط سوچ ہے تمہاری، غلط سمجھ ہے تمہاری، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ یاد رکھو، کیا ہم نے آپ کی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں برا بولا ہے؟ کیا ہم لوگ آپ کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں برا بولتے ہیں؟ ہم لوگ تو آپ کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں برا نہیں بولتے، پھر آپ لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کبھی آپ کے خلاف برا نہیں بولتے، لیکن آپ لوگ ہمارے خلاف برا بولتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
آپ بوڑھوں کے بھی لیے رحمت ہیں، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، جوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت، ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا کا دل بہت نرم تھا۔ آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑا پہلوان جس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، جس کے نام پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہوا کرتی تھی اور اس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان آنے سے دور رہتے تھے، اس کے سامنے کوئی پہلوان ٹک نہیں پاتا تھا۔ کیا 5 10 پہلوانوں کو ایک رسہ پکڑاتا تھا اور ایک رسہ اکیلے پکڑتا تھا اور کھینچتا تھا تو ان پہلوانوں کی کھالیں کھنچ جایا کرتی تھیں اور یہ اکیلا رسہ کھینچ لیا کرتا تھا، اتنا یہ طاقتور پہلوان تھا۔ میرے آقا گزر رہے تھے اس کے راستے سے، اسی طرف سے جہاں وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ فوراً آقا کو روک کے کہتا ہے، میرے نبی کو روکتا ہے، کہتا ہے محمد، کیا تو ہی محمد ہے؟ کیا تو میرے ساتھ کشتی لڑے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، میں کشتی لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ پھر کہا، نہیں، آج تجھے میرے ساتھ کشتی لڑنا پڑے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، آ جا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جیسے ہی کشتی لڑنا چاہا، اس نے اپنا ہاتھ جیسے ہی آگے بڑھایا، میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اتنی تیز سے پٹکی ماری کہ وہ زمین پر لیٹا کا لیٹا ہی رہ گیا۔ فوراً دیکھتے ہیں کہ سامنے سے صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس پہلوان کی بستی ہے جہاں پر وہ ایک ایسا پہلوان ہے کہ جو بہت طاقتور ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان نہیں ٹکتے ہیں، آؤ یہاں سے چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی پہلوان کے بارے میں بتا رہے ہو جو نیچے لیٹا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے، یہ مجھ سے کشتی لڑنے کے لیے کہہ رہا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو زمین سے مار دیا، یہ ابھی بھی اٹھ نہیں سکتا۔ وہ پہلوان فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا نہیں کہا، کبھی کوئی غلط شبد استعمال نہیں کیا، نرمی سے پیش آتے تھے، نرم دل تھے آپ۔ تو آپ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کے پتھر بھی مارے جاتے تھے تب بھی میرا نبی ان کو دعائیں دیتا تھا۔ میرے نبی کو لوگ پتھر مارتے تھے، آپ کا جسم خون سے تر ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرے نبی ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کو پتھر مارا، آپ کے خون نکلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد امیر حمزہ زمین پر اکڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تجھے معلوم چل جائے کہ تیرے بھتیجے کو آج ابو جہل نے مارا ہے تو زمین پر یوں اکڑ کے نہیں چلے گا۔ اس وقت امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن فوراً غصے میں بھر گئے اور ابو جہل کے پاس جانے کے بعد ابو جہل کے سر پہ اتنی تیز سے ڈنڈا مارتے ہیں کہ اس کا سر بیچ سے پھٹ جاتا ہے اور اس کے خون نکلنے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو مارنے کے لیے بڑھتے ہیں، ابو جہل روک دیتا ہے کہ رہنے دو، غلطی میری ہی تھی، میں نے ہی محمد کو مارا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ جو تم شان میں نبی کی گستاخیاں کرتے ہو، تم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نبی کی شان میں ٹپڑیاں کر رہے ہو، نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو۔ اب یہاں میرے نبی کا دل دیکھو، میرے نبی کا دل کتنا نرم ہے۔ امیر حمزہ آپ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں، بھتیجے تم ناراض کیوں ہو؟ ابو جہل نے تمہیں مارا اس لیے؟ تمہیں معلوم نہیں کیا؟ تمہیں محلے والے نے بتایا نہیں کہ میں ابو جہل کے سر کو پھوڑ کے آ رہا ہوں اور اس سے خون نکلنے لگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا میں خوش نہیں ہوں۔ اب ایک بات آپ بتا دیں کہ اگر آپ کے کوئی ایک ڈنڈا مار دے یا ایک تھپڑ مار دے اور آپ کا بھائی یا آپ کا چچا، آپ کے گھر کا کوئی انسان اس شخص کو اس سے دو گنا، یعنی آپ کے اگر ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کے اگر 2 تھپڑ مار دے یا اس کی گولی مار دے، تو بتائیے آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ آپ کے چچا نے بدلہ لے لیا، آپ کے بھائی نے بدلہ لے لیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، چچا میں خوش نہیں ہوں تم نے ابو جہل کو مارا۔ پھر عرض کرتے ہیں امیر حمزہ کہ بیٹا بتاؤ تم خوش کس سے ہوتے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں
کہ تم بدلہ لے رہے ہو اس سے میں خوش نہیں ہوں، تم نے ابو جہل سے بدلہ لیا، میں خوش نہیں ہوا، میں خوش اس وجہ پر ہوں گا کہ تم اسلام کو قبول کر لو، اسلام کی حقانیت کو پہچان لو کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور ایمان لے آؤ اور اللہ کو ایک جان لو۔ امیر حمزہ نے کہا بس اتنی سی بات سے تم خوش ہو جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اتنی بات سے میں خوش ہو جاؤں گا۔ فوراً امیر حمزہ ایمان لے آتے ہیں، فوراً ایمان لانے کے بعد گلے ملتے ہیں اور میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی اور دعا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کافر کے دروازے پہ جا کے کہتے تھے، کھٹکھٹاتے تھے کنڈی کہ ہے کوئی آئے باہر آج مجھ سے مقابلہ کرے۔ جو ایمان لاتا تھا کل تم لوگ اس کو مارا کرتے تھے، آج عمر ایمان لایا ہے، آج عمر ایمان لایا ہے، آج آؤ نکل کے باہر، آج تمہیں عمر دیکھے گا کہ تم کتنے طاقتور ہو۔ تو ایسی للکار ہوتی تھی، کنڈی کھٹکھٹا کے ایک ایک کو باہر بلاتے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی، کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا سامنا کر لیتے۔ آج تم میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کی سخت پکڑ ہوگی اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں نشت و نابود کر دے گا، اللہ کی پکڑ تو سخت